بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ ہمارا آج کا یہ درس ابو داؤد شریف کی 15ویں قسط پر مشتمل درس ہے۔ گزشتہ کل کا ترجمۃ الباب تھا باب فی فضل اصحاب النبی علیہ الصلاۃ والسلام۔ طلبہ عزیز کو چاہیے کہ اس سلسلے میں مقام صحابہ، حجیت صحابہ، عظمت صحابہ پر کتابوں کا مطالعہ کریں۔ اصل میں دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے ہی صحابہ کو ستودہ صفات بیان کیا ہے۔ سبھی کے خصوصی فضائل کتاب و سنت میں علی سبیل المجموع وارد ہوئے ہیں، اور بلا ریب جملہ حضرات صحابہ اس قابل ہیں کہ ان کے شمائل، اخلاق، ان کے اطوار و عادات اور ان کے اعمال صالحہ اور اوصاف حمیدہ کو امت اپنے لیے مشعل راہ بنائے۔ اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، اور ان کی صحیح اتباع کر کے رضائے باری تعالیٰ کی حقیقی دولت سے بہراور ہو۔ اصل میں بات یہ ہے کہ یہ سب کچھ جو صحابہ کرام کو مقام و مرتبہ اور شرف و منزلت حاصل ہوئی، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال تہذیب، اخلاق فاضلہ کی بات تھی کہ بدوی اور اجڑ مزاج عرب کو حضور نے اپنے قول و عمل سے ایسا بنا دیا کہ اللہ نے خود ان صحابہ کرام کی صلاح و تقوی میں تصدیق فرمائی، شہادت دی۔ صحابہ کے تقوی و طہارت، خشیت الہی، حسن عمل، ثبات علی الدین اور بھی بہت سی خصائص اور امتیازات ہی کی وجہ سے ان کے اقوال و افعال کو دلائل احکام شرعیہ کے باب میں ایک خاص مقام دیا گیا ہے، جسے اصول اور اصطلاح کی زبان میں تعامل صحابہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ مستقل شریعت میں یہ ایک دلیل ہے تعامل صحابہ۔ پھر یہ جانیے، صحابہ میں بھی استعداد اور صلاحیت کے اختلاف کی وجہ سے ان کے مقام و مناقب میں فرق ہے۔ ہر صحابی نے اپنی اپنی فطری صلاحیت اور استعداد کے مطابق مشکات نبوت سے، مصباح نبوت سے، فیضان نبوت سے، سراج چراغ نبوی سے استفادہ کیا۔ اسی فرق مراتب کی بنیاد پر خلفائے راشدین کی اتباع کا بکثرت حکم۔ صحابہ کرام افضل المسلمین، قرآن حکیم کے مخاطبین اولین، خیر الامم اور روح کائنات تھے۔ اللہ نے انہیں اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی صحبت و نصرت کے لیے چن لیا تھا۔ یہ وہ قدسی صفات نفوس تھے جن کے تقوی و طہارت، صلاح و خیر، پاک بازی اور راست گوئی اور حق شناسی کی تعریف خود اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے۔ ان کی تربیت خود دست قدرت نے فرمائی۔ صحابہ کرام آپس میں اخوت و بھائی چارگی، مواسات و غمگساری، محبت و مودت، ایثار و قربانی میں اگر رحماء بینہم کی شاندار تفسیر تھے، اور
محامد و مکارم، اخلاق و عادات، اوصاف و کمالات میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی بے مثل اور بے مثال نمونہ تھے، وہیں وہ حضرات اسلام کے جانباز سپاہی، دین حنیف کے شاندار کمانڈر، اسلام کے خلاف چلنے والی باد سموم کے لیے آہنی دیوار، باطل کے مقابلے کے لیے شمشیر بے نیام، اور اشداء علی الکفار کی عظیم الشان اور نرالی تفسیر تھے۔ کیوں نہ ہوتا یہ سب؟ بقول شاہ عطا اللہ بخاری کے، انہیں معلم رسول اللہ ملے تھے، درسگاہ بیت اللہ کی ملی تھی، نصاب کتاب اللہ کا ملا تھا، اور ممتحن خود اللہ ملا تھا، اور شہادت رضی اللہ کی ملی تھی۔ اللہ پاک نے ان حضرات کو مختلف طریقوں سے جانچا پرکھا، کبھی انہیں آگ کے دہکتے انگاروں پر لٹا کے جانچا، تو کبھی انہیں سخت دھوپ، زبردست گرمی میں تپتے ہوئے ریت پر لٹا کے سینے پر بھاری بھاری چٹانیں رکھوا کے پرکھا، تو کبھی سولی پر لٹکا کے امتحان لیا، کبھی بدر میں تو کبھی احد میں، کبھی خندق میں تو کبھی خیبر میں، کبھی کسی میدان میں چمکتی ہوئی تلواروں کی چھاؤں میں پرکھا، اور جب ان سب میں وہ اعلیٰ نمبرات سے کامیابی حاصل کر چکے تو پھر قرآن کریم نے انہیں فضل و اصحاب النبی پڑھ رہے ہیں نا آپ، اس لیے یہ فضائل سنا رہا ہوں۔ قرآن کریم نے انہیں اولئک هم المفلحون، اولئک هم المہتدون، اولئک هم الفائزون، اولئک هم الراشدون، اولئک حزب اللہ، اولئک هم خیر البریہ، اور کہیں وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا اہل تقویٰ کہا، کہیں یبشرہم ربہم میں مبشر قرار دیا گیا، کہیں لقد تاب اللہ کہہ کر اہل توبہ و رحمت قرار دیا گیا، کہیں یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ اولئک هم الصادقون کہا گیا، کہیں اعظم درجۃ عند اللہ واولئک هم الفائزون کہا گیا، کہیں اولئک هم المؤمنون حقا کہا گیا، کہیں اولئک مبرؤون مما یقولون کہا گیا، کہیں هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین کہا گیا، کہیں وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا فرمایا گیا، اور کہیں کیا تو کہیں کیا فرمایا۔ اس لیے اہل سنت والجماعت کا موقف صحابہ کے باب میں یہ ہونا چاہیے کہ دین میں ان کی مطلق امامت کا عقیدہ رکھنا، اللہ نے ان کی جو حمد و ثنا بیان کی ہے قرآن کریم میں اس کو قبول کرنا، ان کی بالاحسان اتباع کرنا، ان کی ثنا اور ان پر ترضی کرنا، اور ان کے باب میں عصمت کا اعتقاد نہ رکھنا، یہ ہمارے لیے بحیثیت ایک مومن کے، بحیثیت اہل سنت والجماعت ہونے کے ضروری ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات، گزشتہ کل ہم روایت میں پڑھ رہے تھے کہ خیر امتی قرنی الذی بعثت فیہم ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، پھر آگے راوی نے کہا تھا کہ واللہ اعلم اذکر الثالث ام لا۔ اس میں نے کچھ گفتگو کر دی تھی، لیکن ذرا آپ سنیے۔ حضرت ابو ہریرہ کی ایک روایت مسلم شریف میں ہے، اس میں آیا خیر امتی الذین بعثت فیہم ثم الذین یلونہم واللہ اعلم وذکر الثالث ام لا، قال ثم یخلف قوم یحبون الشماتۃ یشہدون قبل ان یستشہدوا۔ یہاں تو حضور نے اپنے قرن کے بعد ایک ہی قرن کا ذکر فرمایا، اور تیسرے میں راوی کو شک ہے، لیکن بحیثیت حدیث کے آپ کو فن پڑھنا چاہیے کہ عبداللہ ابن مسعود، عمران اور عائشہ رضی اللہ عنہم نے تیسرے قرن کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ متن آپ کے سامنے ہونا چاہیے
کہ خیر امتی قرنی الذین بعثت فیہم ثم الذین یلونہم 2 اور ثم الذین یلونہم 3۔ حضرت عائشہ کی روایت جو مسلم میں آئی اس میں فرماتی ہیں کہ سأل رجل النبی صلی اللہ علیہ وسلم ای الناس خیر قال القرن الذی انا فیہ ثم الثانی ثم الثالث۔ حضرت نعمان ابن بشیر کی ایک روایت ابن حبان کی صحیح میں آئی ہے، اس میں آیا ہے خیر الناس قرنی 1 ثم الذین یلونہم 2 ثم الذین یلونہم 3 ثم یأتی قوم تسبق ایمانہم شہادتہم وشہادتہم ایمانہم۔ یہ اسکرین پر نظر نہیں آئے گا، یہ میں روایت کی تخریج کر کے دوسرے طرق بتا رہا ہوں، ان کے الفاظ پر غور کرنا چاہیے۔ ابو داؤد شریف کی یہ سب روایتیں نہیں ہیں، لیکن ابو داؤد کی روایت کو سمجھنے کے لیے میں دوسری روایتیں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو دیکھیے احادیث میں اس بات پر تو اتفاق ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرن مبارک کے بعد 2 قرن کا تو تذکرہ ہے، صرف ابو ہریرہ کی روایت میں شک ہے۔ چوتھے قرن کا جہاں تک معاملہ ہے تو وہ حضرت عمران کی روایت میں ذکر کیا گیا ہے، لیکن صحیحین میں اس کا ایک شاہد ہے۔ ابو سعید خدری کی ایک روایت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ یأتی علی الناس زمان فیغزو فئام من الناس فیقال لهم هل فیکم من رأى رسول اللہ فیقولون نعم فیفتح لهم ثم یغزو فئام من الناس فیقال لهم هل فیکم من رأى من صحیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیقولون نعم فیفتح لهم ثم یغزو فئام من الناس فیقال لهم هل فیکم من رأى من صحیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیقولون نعم فیفتح لهم۔ تو دیکھو اس میں حضور کے بعد 2 قرن کا تذکرہ ہے، جیسے اوپر کی کچھ روایتوں میں بھی آیا۔ مسلم شریف میں اس کے بعد 3 قرون کا تذکرہ ہے۔ مسلم کی روایت سناتا ہوں، یأتی علی الناس زمان یبعث منہم البعث فیقولون انظروا هل تجدون فیکم احدا من اصحاب رسول اللہ فیوجد الرجل فیفتح لهم به ای ببرکته ثم یبعث البعث الثانی فیقولون هل فیکم من رأى اصحاب رسول اللہ فیفتح لهم ثم یبعث البعث الثالث فیقال انظروا هل ترون فیہم من رأى اصحاب رسول اللہ فیفتح لهم ثم یکون البعث الرابع فیقال انظروا هل ترون فیہم احدا من رأى احدا رأى اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیوجد الرجل فیفتح له۔ تو اس میں 4 قرون کا تذکرہ ہے، اس لیے اس اعتبار سے اس کو لیا جائے گا، اس اعتبار سے اس کو لیا جائے گا اور 4 قرون اس میں سمجھے جائیں گے۔ اس کے بعد کا ترجمۃ الباب ہے باب فی النہی عن سب اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جیب میں سے 2000 روپے دے۔ باب فی النہی عن سب اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہماری ابو داؤد میں کتاب الحدود کے شروع میں باب الحکم فی من سب النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے ایک ترجمۃ الباب گزرا ہے۔ اس کی پہلی روایت ہم دیکھ لیتے ہیں، ابھی ہمارے سامنے النہی عن سب اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ حدثنا مسدد قال اخبرنا ابو معاویہ عن الاعمش عن ابی صالح عن ابی سعید قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تسبوا اصحابی فوالذی نفسی بیدہ لو انفق احدکم مثل احد ذہبا ما بلغ مد احدہم ولا نصیفہ۔ قال ابو سعید حدثنا العطاردی قال اخبرنا ابو معاویہ وذکر الحدیث۔ اس کے بعد کی روایت ہے حدثنا احمد بن یونس کی، لیکن ہم پہلی روایت کو دیکھ لیتے ہیں کہ لا تسبوا اصحابی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو، ان کو ٹارگیٹ مت بناؤ، ان کو ہدف تشنیع و ملامت مت بناؤ۔ مراد اصحابی سے وہ اصحاب ہیں جو مخصوص ہیں،
سابقون جو مخاطبین اسلام ہیں، اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان میں سے تمام کے تمام صحابہ کرام اور ہر وہ شخص جس کو سب و شتم مناسب نہیں ہیں، جو ان کے مقام و مرتبے پر پہنچتا ہو، وہ بھی اس میں شامل ہے۔ اور لا تسبوا اصحابی کا خطاب یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یا تو اصحابی، وہ اصحاب جو مخصوص ہیں، سابقین ہیں، مخاطبین پر اسلام کے اعتبار سے ان کی طرف رخ کر کے کہا گیا ہے، اور حضور اکرم علیہ السلام علی الاطلاق ارشاد فرماتے ہیں میرے صحابہ کے باب میں ادھر ادھر کی بات مت کرو۔ صحابہ تو حاضر ہیں، تو پھر حضور یہ لا تسبوا اصحابی کسے کہہ رہے ہیں؟ یہ ایک بہت زبردست سوال ہے کہ جب صحابہ سامنے حاضر ہیں تو حضور پاک علیہ السلام لا تسبوا اصحابی کا خطاب کس سے کر رہے ہیں؟ جواب یہ ہے کہ صحابہ کے علاوہ وہ مسلمان جو مفروض فی العقل مسلمان ہو، یعنی فرضی طور پر برسبیل تقدیر و تسلیم ذہنی طور پر جن کو مسلمان مان لیا گیا ہو۔ ذرا ایک علمی بات ہے، اس کو سمجھو کہ جو لوگ آئندہ پائے جانے والے ہیں ان کو موجود حاضر کے درجے میں اتار کر خطاب کیا جا رہا ہے۔ آپ نے ہدایت النحو سے پڑھا ہے کہ ھذا مختصر مضبوط فی النحو، تو ھذا کے ذریعے کبھی اشارہ ہوتا ہے صور مرتسمہ منقوشہ کی طرف، اور کبھی اشارہ ہوتا ہے صور حاضرہ مستحضرہ معدہ جاہزہ فی الذہن کی طرف۔ ذہن میں جو خاکہ تیار ہے اس کو بمنزل تیار شدہ کے قرار دے کر ھذا بول دیا جاتا ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات ایک یہاں آپ کو سمجھنی چاہیے، جو شخص صحابی کو برا بھلا کہتا ہو، گالی گلوچ کرتا ہو، ان پر الزام لگاتا ہو، کیا اس کی تکفیر کی جائے گی؟ کیا اس کو کافر ٹھہرایا جائے گا؟ علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے کہ اس کو کافر نہیں ٹھہرایا جائے گا۔ یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے اصل میں۔ ابن عابدین شامی نے مستقل اپنے رسائل میں ایک رسالہ لکھا ہے کہ صحابہ کرام میں جو مشاجرات ہوئے اس کے باب میں اگر کوئی شخص کلام کرتا ہو، سب و شتم کرتا ہو، تو تکفیر تو نہیں کی جائے گی، لیکن اس کو گناہ ضرور ہوگا۔ صحابہ کرام اصل میں اپنے مشاجرات کے باب میں مجتہد تھے۔ حضرت علی مصیب تھے تو ان کو 2 اجر ملے، اور ان کے علاوہ خاطئ تھے تو ان کو 1 اجر ملا۔ حضرت طلحہ، زبیر، عائشہ یہ تو مجتہد تھے قطعاً، ان کو خلافت کی دور دور تک کوئی طمع نہیں تھی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کے باب میں اپنی چاہت کے باوجود ان کا تذکرہ سوائے خیر کے نہیں کیا جانا چاہیے۔ وہ صحابی ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا مصاہرتی رشتہ ہے، حضور نے ان کی تولی کی ان کو خبر دی تھی، اور ان کے لیے دعا کی تھی کہ اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا۔ اب خام و خواہ اعتذار کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حافظ ابن حجر بھی یہ لکھتے ہیں کہ ان الصحابۃ مجتہدون مخطئون۔ علامہ تفتازانی لکھتے ہیں صحابہ کے درمیان جو محاربات ہوئے بہتر ہے کہ انہیں مشاجرات کا نام دے دیا جائے، اور وہ محاربات بھی نزاع فی الخلافت کی وجہ سے نہیں تھے بلکہ خطا فی الاجتہاد کی وجہ سے تھے۔ نزاع فی الخلافت یہ صحابہ کی شائن شان نہیں ہیں، وہ خطا فی الاجتہاد تھا جس کی وجہ سے ان کے درمیان اس طریقے کا کوئی معاملہ وجود میں آیا، اس لیے اپنی زبان کو لگام دینا چاہیے۔ بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس حدیث میں خطاب
بعد میں آنے والے لوگوں کو ہے جن کو حاضرین کا درجہ دے دیا گیا کہ میرے صحابہ میں عیب نہ نکالو، اور پھر حضور قسم کھا کر فرما رہے ہیں کہ ان کا اخلاص جس درجے کا تھا، یہ میں سمجھا رہا ہوں حدیث کو، کہ ان کا اخلاص جس پیمانے کا تھا اور جس ضرورت کے موقع پر انہوں نے خرچہ کیا تھا، اس لیے اگر انہوں نے رائی کے دانے کے برابر بھی خرچ کیا تو تم میں کا کوئی شخص ان کے مقام و منزلت کو، اگر تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر بھی خرچ کرے تو ان میں کے خرچ کیے ہوئے رائی کے دانے کے برابر بھی ہو نہیں سکتا۔ یہ حدیث صحابہ کے اوپر کوئی کلام کرنے کو منع کر رہی ہے، صحابہ کرام کی حد درجہ فضیلت اور شرف ہے، کسی مخصوص صحابی کا اس میں ذکر نہیں ہے، مطلق صحابہ کا مرتبہ بیان کیا گیا ہے۔ اس لیے ہمارے طلباء کو الاصابہ، الاستیعاب وغیرہ پڑھنی چاہیے، فضائل صحابہ پڑھنے چاہیے، اور ان سب کو اچھے طریقے سے اپنے ذہنوں میں بٹھا کر لوگوں کے سامنے بیان کیا جانا چاہیے، اس لیے کہ اہل سنت کا اتفاق ہے کہ الصحابۃ کلہم عدول۔ مبتدعہ نے اگر اس میں کوئی اختلاف کیا ہے تو وہ شاذ ہے، اس کی طرف ذرہ برابر بھی کوئی رعایت توجہ نہیں کی جائے گی۔ اللہ پاک مطلقاً فرماتے ہیں کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ، سب سے پہلے مخاطبین صحابہ ہیں، امتاً وسطا کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ اس طریقے سے اور بھی بہت سی آیات کریمہ آئی ہیں اور علماء کرام نے اس پر اجماع نقل کیا ہے۔ ان سے جو کچھ لڑائیوں میں شرکت ہوئی، جو نہیں ہوئی، یہ سب ان کی طرف سے ایک اجتہاد تھا، جیسے کہ میں نے ذکر کر دیا۔ اور پھر اس کے بعد کی روایت انشاءاللہ ہم آئندہ نشست میں پڑھیں گے۔ بہرحال صحابہ کے باب میں ہمیں اپنا ذہن صاف رکھنا چاہیے اور ایسے لوگوں کی کتابیں پڑھنے سے گریز کرنا چاہیے جو صحابہ کے باب میں ادھر ادھر کا کلام کرتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اگر غزوہ احد میں ان سے اللہ کے نظام کے تحت کوئی چوک ہو گئی تھی تو آپ دیکھیں گے چوتھے پارے میں اللہ پاک ایک ہی رکوع میں ان کی خطاؤں کا تذکرہ تو کرتا ہے، لیکن دو مرتبہ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ ثُمَّ عَفَا عَنْكُمْ، اس طریقے سے ان کے عفو کا اعلان بھی فرماتا ہے، بلکہ ان کو اپنے رسول کے ارکان شورا بنانے کا رسول کو خود حکم دیتا ہے کہ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ۔ اللہ تعالی ہمیں صحابہ کی محبت نصیب فرمائے، وصلی اللہ علی النبی الکریم۔